अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे कुरान मजीद साथ पढ़ने वाले मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्ग, दोस्तों, आज का सबक हम शुरू करते हैं बिला ताख़ीर के, तजवीद के साथ और रोज़ की तरह ज़रूरी बातों के साथ। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। क़ालू अलआन जि'त बिल्हक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। फ़क़ुल्ना इज़्रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। सुम्म क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल्हिजारति औ अशद्दु क़स्वह वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार वइन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माअ वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिन्हुम यस्मऊन कलामल्लाहि ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون। وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون। तो हमारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये तजवीज़ के साथ सबक हमारा हुआ। अब ज़रूरी बातें जो हमारे सामने हैं वो ये है कि जैसा कि हम गुज़िश्ता सबक में बात बताए हैं कि लाम अलिफ जहाँ भी आए वहाँ पर रुकने की इजाज़त है। सांस ना बस होने पर, सांस बस नहीं हो रही है तो उस वक्त इजाज़त है, लेकिन दोबारा लौटा कर पढ़ना ही है। लेकिन यहाँ पर मुकम्मल या तौर पर आयत की तरह रुकने की इजाज़त नहीं है। और ये जीम है, ये तौ है, यहाँ पर तो इजाज़त है, आप आराम से रुक सकते हैं। और इसी तरह जहाँ पर गोलता आए
تو وہاں پر اس کو مکمل ہا بنانا ہے، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے اہتمام ضروری ہے، یعنی قصوہ او اشد قصوہ، قصوت نہیں پڑھ سکتے، قصوتن نہیں پڑھ سکتے، قصوہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر بھی طوا ہے، یہ طوا پر رکنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح آپ حضرات کو یہ اقلاب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اقلاب کا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے قرآن پاک کے پڑھنے میں غلطیاں آ جاتی ہیں، جیسے من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، تو یہاں پر غنہ کرنا ہے، میم کو میم سے ملانا ہے، یعنی نون کو چھوڑ کر میم سے ملانا ہے، غنہ کرنا ہے، تو یہ غنہ بھی نہیں ہوتا ہے عموماً، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور جو عام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ حرکات میں زبر زیر پیش، جیسے کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة۔ اب اس آیت کو پڑھنے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہم کو کیا سمجھنا ہے۔ ثم غنہ تو کرنا ہے، لیکن ما جلد پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ غنہ کے کرنے کے لیے ثم اس طرح غنہ بھی ہوتا ہے، لیکن میم کو کھڑا زبر کی طرح یا مد کی طرح کھینچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح غنہ کرنا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب یہاں دوسری بات، بعدی یعنی حرکت کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس کو بتانا ہے، یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا کھینچنا ہے، مد کی طرح اس کو پڑھنا ہے۔ بعد ذالک، ذالک اس طرح آنا ہے، اسی لیے ہم ہمارے چینل پر قاعدے میں جو ہے اس کا اہتمام سے جو ہے نا سبق پڑھائے ہیں، جو نہیں دیکھے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو جو اور ضروری باتیں ہیں وہ اگلے سبق میں ہم بتائیں گے، جو اگلے سبق کے لیے ضروری ہے، اس میں اور ضروری باتیں نہیں ہیں، جو وہی عام باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ روزانہ اپنے 8 سے 10 منٹ کے وقت کو فارغ کریں گے تو 24 گھنٹے آپ کے قیمتی بن جائیں گے۔ روزانہ ایک سبق آپ کے ایک دن کو قیمتی بنا دے گا، خود کے لیے، دوسروں کے لیے، اور ایسا ثواب بھی جو ہے آپ سبق پڑھ کر، سبق سن کر اور جو ہے سبق یاد کر کے کر سکتے ہیں۔ ابھی سے ہی آپ ایسا ثواب کا بھی کام کر سکتے ہیں، ابھی سے ہی خود کی تجوید، اپنے بچوں کی، اپنے جہاں جہاں اپنے متعلقین کی تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے روزانہ کے 8 سے 10 منٹ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اسی امید سے ہم کام کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ عزیز آپ بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔